وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 7-8 حصہ ششم 2387 درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع کیا ہم نے اپنے آپ کو ظالموں کی ٹولی میں شامل کر لیا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکے کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو رستہ دکھاؤ، اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں خوف دلاؤ. اس روز ایک فریق بہشت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. اور اگر خدا چاہتا تو ان کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی یار ہے اور نہ مددگار. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 7. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. اسی طرح ہم نے آپ پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا تاکہ آپ ڈرائیں، لتنذر خبردار کریں، ام القریٰ مکے والوں کو، ومن حولہا اور اس کے آس پاس والوں کو، وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ اور اس قیامت کے دن سے بھی ڈرائیں جس میں کوئی شبہ نہیں ہے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. اس روز ایک جماعت جنت میں اور ایک جہنم میں ہوگی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی جماعت کر دیتا. وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ. لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور ظالموں کا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار. ہم بات کر رہے تھے سامعین کرام گزشتہ سبق میں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے
اللہ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے، لیکن ہمیں مجبور نہیں کیا۔ ایک بات یہ سادی سی بات آپ نوٹ کر لیں، ہمیں انسان کو مجبور نہیں پیدا کیا ہے، باقی تمام تخلیقات مجبور ہیں، فرشتوں تک، اعلیٰ ترین یعنی جو نورانی مخلوق ہے وہ فرشتے ہیں، وہ بھی مجبور ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے وہ، اور کرتے ہیں وہ جو اس کا حکم دیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اسی ایک نقطے میں ہماری معراج ہے، کامیابی ہے۔ اگر آپ حکم الہی کے سامنے، اگر آپ نافرمانی چھوڑ دیں اور اطاعت کا رویہ اختیار کر لیں تو آپ کی زندگی کامیاب ہوگی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے جو بنیادی، وہ یہ ہے کہ ہم نے منزل بھٹک گئے ہیں۔ جو گزشتہ سبق میں میرا موضوع تھا کہ کیا ہم راستہ بھٹک گئے ہیں؟ جی ہاں، ہم نے راستہ لے لیا ہے دنیا کا، ہم دنیا کے راستے پر رواں دواں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، میں عام ایک انسان کا، دنیا میں آپ کی خواہشات پوری ہوتی رہیں، پیسے روزی روٹی لگی رہے، اور بس آپ کی من پسند طریقے سے زندگی گزرتی رہے تو آپ بڑے خوش رہتے ہیں۔ پھر آپ نسوار بھی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، سگریٹ بھی اور پان کی پیکیں بھی تھوکنا شروع کر دیتے ہیں، بس تمباکو بھی کھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ باقی میں جو خرافات ہوتی ہیں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن پھر انسان جب قرآن میں ایک آیت ہے، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان سرکش ہو جاتا ہے جب یہ اپنے تئیں اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ جب دنیا آپ کی تھوڑی سی من پسند انداز سے ملنی شروع ہو جاتی ہے تو انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ یہ یعنی پھر اللہ کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اور ویسے میں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ہم لوگوں نے سرکشی کا رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ آج مسلمان سب کے سب سرکش قوم ہیں اور آمادہ بر سرکشی ہیں۔ تو سرکش، فاسق اور کیا کہتے ہیں، یعنی یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے، والظالمون، ظالم۔ اب ظالم جو ہے وہ سرکش ہے، ہر سرکش جو ہے وہ ظالم ہے، ہر ظالم جو ہے وہ سرکش ہے۔ یہ ظلم کون کس پر کرتا ہے؟ یہ ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ جب آپ اللہ سے رخ پھیر لیں اور اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیں تو آپ اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر لیتے ہیں۔ میں اللہ کی عطا سے اور آسان بات کہہ رہا ہوں آپ کو، اپنے اوپر فتویٰ لگائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، استفتح قلبک ولو افتاک المفتیون، اپنے دل سے پوچھو، اگرچہ تمہیں بہت سے مفتی فتویٰ دے دیں، اور ہمارے مفتیان کرام جو ہیں ایک بڑی کثیر تعداد نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے اور ہمیں پکا جنتی قرار دے رہے ہیں، جبکہ ہم دوزخ میں جانے کے قابل ہیں۔ یہ بات بھی میں آپ کو، یہ نہیں، دیکھیں ہم تو راستہ بھٹک گئے ہیں، ہماری منزل اللہ نہیں ہے، پھر بھی بہت سے مفتی آپ کو کہتے ہیں کہ مبارک ہو، تم تو جنتی ہو، جو مرضی آئے کرو، جنتی ہو۔ بہت بری کیفیت ہے، بہت برا جو پیغام ہے ہمیں مل رہا ہے۔ ایک تو ہم خود سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور معیشت پر اصرار ہے ہمارا۔ یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں، اس پر غور کریں۔ معصیت پر اصرار ہے۔ معصیت کیا؟ نافرمانی۔ آپ دیکھ لیں، بیوی ہے، شوہر ہے، ایک دوسرے سے اپنی مرضی سے تعلق رکھتے ہیں، تو اپنی مرضی تو شوہر ہو یا بیوی ہو یا فلاں ہو ڈمکانا ہو، جو بھی ہے، اپنی مرضی کرے گا تو وہ تباہ ہو جائے گا۔
وہ ہدایت پر نہیں رہے گا. قرآن کی آیت ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ وَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. خواہش کی پیروی نہ کرنا ورنہ تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے. ان الذین یتبعون اہواءهم بغیر علم بغیر سلطان آتاہم. یہ نہیں آیت ہے. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو دیکھیں میاں بیوی تو بیچ میں ویسے آ جاتے ہیں، اور وہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ آپ اپنی اپنی جگہ پر، ظاہر ہے زیادہ تر تعداد جو ہے یعنی ایڈلٹس کی وہ شادی شدہ ہے، شادی ایک معاشرتی ضرورت بھی ہے، تو میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں. لیکن یہ معاملہ میاں بیوی تک محدود نہیں ہے. کوئی یہ سوچتا ہوگا کہ یار اس کی بیوی نہیں، اس کی بیوی تھی، ہر ایک کی بیوی، ہر ایک بیوی اور ہر ایک شوہر کا میں تذکرہ کرتا ہوں. محدود مانا نہ لے، ایک خاص حصے تک میری بات محدود نہیں ہے. میں سرکشی کی بات کر رہا ہوں، ظلم کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے نافرمانی اور سرکشی، نافرمانی سرکشی پر اصرار ہے ہمارا. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، آج کے مسلمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ آگے بھی نافرمانی کرتا رہے. اطاعت دیکھیں، عام طور پہ آج کے مسلمان کو اطاعت قبول نہیں ہے، ٹوٹل اطاعت. جیسے کہ حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، تو یہ بات ہمیں قبول نہیں ہے، تو ظالم ہو گئے. شیطان کو حکم ہوا، ایک حکم ہوا اللہ کا، اس کے دل نے قبول نہیں کیا، جہنمی ہو گیا، متکبر، تکبر کیا اس نے. دیکھیں اللہ نے ہمیں بنایا ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہمارا خالق مالک اللہ ہے اور وہ ہمارا رب بھی ہے. اب وہ یعنی اس کا حکم ماننا لازم ہے ہم پر. اگر کسی اور نے ہمیں بنایا ہوتا تو کچھ اور بات تھی، لیکن اگر خالق اللہ ہے تو پھر ہم پر اس کا حکم چلنا لازم ہے. اگر آپ اس کے حکم کو نہیں مانتے یا اس کے، اسلام کیا ہے؟ یہ تو احکامات کا ایک مجموعہ ہے، تو ہم تو اس کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی خواہش کو ہم نے اپنا خدا بنا لیا ہے اور ظلم کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، اور ظلم عظیم ہے یہ. کیونکہ جب آپ غیر اللہ کی بات مانتے ہیں تو آپ شرک کے دائرہ کار میں آ جاتے ہیں. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی کو کارساز نہ بنانا، حاجت روا نہ بنانا. ہم نے تو بنا لیا ہے. دیکھیں جہاں سے بھی آپ ادھر ادھر جہاں سے بھی، تو سارا یعنی بات ایک ہے کہ ہم نافرمان لوگ ہیں، ہم سرکش ہیں، ہم ظالم ہیں، ہم فاسق ہیں، ہم مومن نہیں ہیں. ہمارا تو ایمان، ہمارا تو یقین کسی بھی درجے میں یقین نہیں ہے. یہ بات میں اکثر آپ کو کہتا ہوں، اس کو سیریسلی لیں. ایمان کا ایک ذرہ نہیں ہے ہم میں. یقین ہے ہمیں، لیکن دنیا پر ہے. ہمیں ہمارا مقصود دنیا، ہمیں محبوب دنیا، ہمیں مطلوب دنیا. نہ ہو تو آپ بتا دیں. اگر آپ کا مقصود، محبوب اور مطلوب خالص ہو گیا اللہ، آپ پھر جنتی ہیں، آپ صاحب تقویٰ ہیں، آپ مومن ہیں. جنت آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. بڑی آسان بات ہے. دیکھیں یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں 8 نمبر کی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو ان کو ایک امت بنا دیتا. یعنی اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے.
اب وہ ہم اپنے اختیار سے ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، اپنے اختیار سے ہم دنیا کے راستے پر ہیں، اور اس راستے کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اب دیکھیں میرے 40 تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے، 40-45 سال دعوت دیتے ہوئے، لیکن لوگ قبول کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہیں، خالص اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں، خالص اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ پہلے تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں تم بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، تم کیا چیز ہو؟ میں اگر کہوں کہ میں صرف مسلمان ہوں تو کسی پہ یقین ہی نہیں آتا۔ اکثر لوگ میری باتوں کو سنتے ہیں کہ اس میں کوئی فرقہ واریت کی بات ہم بتائیں، معلوم کریں، اور پھر مجھ پہ کوئی فتویٰ لگا دیں۔ الحمدللہ آپ لوگ ایسا کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، ہاں بس سادہ مسلمان۔ دیکھیں بندگی میں فرقہ نہیں ہے، بندگی اطاعت کا نام ہے، اطاعت اللہ کی، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، فقط آسان ہے، اللہ کی بات مانو اور رسول کے راستے پر چلو، اس میں کون سی فرقہ واریت کی گنجائش ہے؟ یہ تو ہم نے اصطلاحات کر لی ہے۔ بہرحال میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کیوں فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے ظالم بننا ہے؟ آپ نے کیوں فیصلہ کیا ہے کہ میں نے اللہ کی رحمت یا اللہ کی رحمت کے سائے میں نے داخل نہیں ہونا، اور مجھے نہیں ضرورت اللہ کی رحمت کی؟ دیکھیں ایسا ہم اپنے عمل سے ایسا کہہ رہے ہیں، زبان سے نہیں کہتے، مجھے یقین ہے کہ آپ ایسا سوچتے بھی نہیں ہیں جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں، لیکن ہم اپنے عمل سے ایسا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اللہ کی جنت، اللہ کے تقرب، اللہ کے ملاقات اور دیدار، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ کی دوزخ سے بھی ہم نہیں ڈرتے، نہ جنت کے خواہاں ہیں نہ دوزخ پر ہمارا یقین ہے، یہ ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں جس راستے پر چلیں گے بس وہی آپ کی منزل ہوگی۔ ہم نافرمانی کے راستے پر چل رہے ہیں، ہم اطاعت گزار نہیں ہیں، اللہ کے بندے، اللہ کے اطاعت گزار بندے نہیں ہیں۔ ہمارا سر اٹھا ہوا ہے، ہم سر جھکانا نہیں چاہتے۔ وہ ایک سجدہ اطاعت جو کہ مطلوب ہے اللہ کو، وہ ہم کرنے کے لیے تیار۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اس سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اب استغفار کی جہاں تک بات ہے تو جب بات آتی ہے تو وہ بھی ہم معنی اس کا محدود کر لیتے ہیں۔ ہم تو گناہ گار نہیں ہیں، گناہ گار کے لیے معافی ہے، ہم تو ظالم ہیں، ہم سرکش لوگ ہیں، ہم نافرمانی پر اصرار کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی سے ہمارا کوئی علاقہ نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا، دیکھیں اس کی ہم ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے، جیسا کہ حکم ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور دوسری صورت کیا ہے؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی دیکھیں دو اس میں آپشنز ہیں نا، ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ایک بات کا حکم ہے، دوسرے کام سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں، لیکن ہم چل رہے ہیں شیطان کے نقش قدم پر۔ شیطان کا کام کیا تھا؟ نافرمانی۔ دیکھیں اس نے کیا گناہ کیا تھا؟ بس ایک حکم اس کے دل کو نہیں لگا، دل کو نہیں بھایا، اس نے نہیں مانا اور اپنی نافرمانی پر جم گیا۔ آج کا مسلمان اپنی نافرمانی پر جم گیا ہے، ہاں اپنے عمل سے یہ کہہ رہے کہ ہاں میں نے نافرمانی والی زندگی گزارنی ہے، اپنے عمل سے کہہ رہے کہ ہمیں یہ مکمل اسلام نہیں چاہیے، انفرادی طور پہ اجتماعی طور پہ 56 اسلامی ممالک ہیں،
اپنے زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسلام اور قرآن کا نظام نہیں چاہیے۔ آپ بتا دیں ایک ملک میں بھی 56 اسلامی ممالک میں ایک ملک مجھے بتا دیں جس میں قانون ہو قرآن کا، حکم ہو اللہ کا، اور یہ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان واحد ایسی ریاست ہے جو اسلام کے نام پہ بنی ہے۔ انگریز جب جا رہا تھا، وطن کو چھوڑ رہا تھا، اور تو پھر آپ اٹھے، اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک تحریک پیدا کر دی ہم نے، اور ہم نے نعرہ لگایا۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسی جگہ چاہتے ہیں جہاں ہم قرآن کو نافذ کریں اور لوگوں کو ایک نمونہ بتا دیں، لیکن کیا تو نہیں نا ہم نے۔ وہ ڈے 1 سے جو ہم نے نافرمانی کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، آپ دیکھ لیں۔ فوج میں شراب بھی پی جاتی تھی، اب تک کا تو مجھے پتہ نہیں، ایک وقت تک تھا شراب اور شباب ہماری فوج میں تھا۔ جو خاص پارٹیز ہوتی تھی وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن ایسا تھا۔ تو ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں، صرف فوج نہیں، فوج کون ہے؟ ہم ہیں۔ یہ فوج کون ہے؟ یہ ہم ہیں۔ یہ عوام جاتے ہیں، جو عوام سے لوگ جاتے ہیں، یہ ہم ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، شراب اور شباب، فوج کی میں بات نہیں کر رہا، پیسہ، شراب، شباب اور کباب، یہ اسی میں ہمارا وہ ہے۔ بہت سے لوگ کھانوں کے دل دادا ہیں، وہ جو بنس روڈ پہ جو تکے بنتے ہیں وہ بڑے مزے کے ہیں۔ لاہور میں پھجے کے پائے بڑے مشہور ہیں، اور آپ یہ بس ناشتے تلاش کرتے رہتے ہیں، کھابے تلاش کرتے رہتے ہیں، اور یہ حرام نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تو اللہ سے بالکل رخ پھیر کر دنیا کی طرف کر لیا ہے، اور خواہشات نفس کے آپ اسیر بن چکے ہیں۔ ہر شخص، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، ہر شخص نفسانی خواہشات کا غلام ہے، نفس کا غلام ہے۔ یہ اللہ کا غلام نہ ہے، نہ بننا چاہتا ہے۔ اس کی منزل دنیا ہے، اور دنیا ہی کے لیے اس کا جینا مرنا ہے۔ دیکھیں میری بھی عمر 65-66 سال ہو رہی ہے، تو بہت سے اپنے سامنے میں نے آخری عمر کے حصے میں تو جتنے بھی فوتیدگیاں ہو رہی ہیں وہ خیالی دنیا میں لوگ مر رہے ہیں۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا اپنے خاندان کی، میں پورے عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں، جو نام نہاد عالم اسلام ہے۔ یہ عالم نفس ہے، خواہشات، ہم سب خواہشات نفسانی کے غلام ہیں۔ دنیا کی طرف رخ ہے ہمارا، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ آپ کی سیاسی پارٹیاں دیکھ لیں، آپ کو دنیا کے خواب دکھاتے ہیں۔ بھٹو نے 70 میں وہ روٹی، کپڑا اور مکان مانگتا ہے ہر انسان، تو بہت جلد انہوں نے یہ عوام میں مقبول ہو گئے۔ عمران خان نے آپ کو یہ کہا کہ چوروں اور ڈاکوؤں سے میں نجات دلاؤں گا، اور یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ بھی دنیا کے۔ نواز شریف بھی دنیا کے، کون؟ مطلب سب پارٹیاں A to Z، یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں، انہی کے پیچھے ہم لٹو ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد کی کرسی کے پیچھے ہے، دین کا کوئی خواہش مند تو نہیں ہے۔ بہرحال یہ بڑی تکلیف دہ داستان ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، لیکن آپ اپنی خیر بنائیں کہ آپ ظالم ہیں کہ آپ اللہ کی رحمت میں ہیں۔ آپ اللہ کی رحمت کے دائرہ کار میں داخل ہو گئے ہیں اس وقت، یا آپ ظالموں میں شمار ہیں؟ دیکھیں بات کو سمجھیں، یہ آیت نمبر 8 جو ہے، دیکھیں رحمت تب ہوگی جب آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں گے۔
اور ظالموں کی فہرست سے آپ نکل کر اطاعت گزاروں کی فہرست میں اپنا نام لکھوا لیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر قائم ہو جائے. ربنا اللہ. آج ہم یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں اپنے عمل سے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم تو ظاہر کے دل دادا ہیں، اس بات پر غور کریں. دیکھیں اس آیت میں جو ہے وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، نہ کوئی دوست اور نہ مددگار. اس پر غور کریں. اب ظالم کون ہے وہ بھی آپ قرآن سے سن لیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. کون ہے زیادہ ظالم؟ سب سے بڑا ظالم ہے وہ جس کو نصیحت کی جائے اس کی رب کے احکامات کی اور پھر وہ اس سے منہ موڑ لے. یہ ظالم ہے، سب سے بڑا ظالم. قرآن کو قرآن سے سیکھیں، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر قرآن سے. من ازلم، سب سے بڑا ظالم. ذکر جس کو رب کی آیات کی نصیحت کی جائے پھر یہ اس سے منہ موڑ لے تو یہ تو مجرم ہے، ظالم بھی ہے اور مجرم ہے، اور اس سے میں انتقام لوں گا. آج اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا انتقام اور عذاب ہم پر مسلط ہے، اور قبر میں وہ عذاب شروع ہو جائے گا، حشر میں، اور پھر ہمارا ٹھکانہ، ہم سب کا ٹھکانہ جو ہے وہ نار جہنم ہے. کیوں کہ اس وقت ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کی نہیں ماننی، ہم اپنی کریں گے. مختصر بات ہے. آج یہ ہمارا اجتماعی فیصلہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے مکمل سر نہیں جھکانا. ہاں پک اینڈ چوز ہم کر لیں گے، حج بھی کر لیں گے، زکاتیں بھی دے دیں گے، نمازیں بھی پڑھ لیں گے، روزی بھی رکھ لیں گے، باقی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے. یہ آج ہمارا دیکھیں دین اسلام جو ہے یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. آپ کی 24 گھنٹے آپ کو ہدایت دیتا ہے، اور کسی وقت بھی آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ بغیر ذکر اللہ کے آپ وقت گزاریں، کسی اور کی یاد میں زندگی گزاریں. ہماری تو ساری زندگی دنیا کی یاد میں ہے. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تب بھی وہ دنیا کے خیالات ہمیں پریشان کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھ لیں، خیالات دنیا آ جاتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری اس وقت جو کرنٹ صورتحال ہے یہ ہم ظالم ہیں. ظالموں کا کوئی دوست و مددگار نہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ دیکھیں بیماروں کو شفا بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کافر بیماروں کو شفا اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. کافر جو اضطراب میں ہو تو اس کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں اپنے اپنے حساب سے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مجبور لوگوں کی پکار کو سنتا ہے اور اس سے وہ تکلیف ہٹا دیتا ہے. تو وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو ربوبیت ہے اور رحمانیت ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن خاص رحمت جو ہے وہ تو اسلام ہے، ایک ذریعہ ہے کہ آپ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں تو آپ اللہ کی رحمت میں آ جائیں گے. اور اگر آپ نے ظلم کا رویہ اختیار کر لیا جیسا کہ آج کا مسلمان، تو پھر آپ کا کہیں بھی دوست و مددگار نہیں ہوگا. یہاں پہ آپ پریشان ہوں گے، بدحال ہوں گے، یہاں پر آپ کی زندگی اجیرن ہوگی، عذاب ہوگی. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ
فریق فی الجنت و فریق فی السعیر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکے کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو رستہ دکھاؤ، اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں خوف دلاؤ۔ اس روز ایک فریق بہشت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور اگر خدا چاہتا تو ان کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی یار ہے اور نہ مددگار۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم